کیا پاکستان کسی قسم کی سیاسی مفاہمت یا مصالحت کی جانب بڑھ رہا ہے کہ بااطمینان طریقے سے الیکشن کی جانب ملک کو پہنچایا جا سکے اور پھر انتقالی اقتدار ہو جائے؟ کیا اس کی کچھ ابتدا ہوئی ہے؟ جو کچھ ہلکے سے آثار پیدا ہوئے ہیں، بہرحال ایک مجموعی طور پر صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے۔ اس پر ہماری بہت عمدہ ایک گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جناب محمود شام، جناب کامران شاہد اور منیف فاروق موجود ہیں۔ اچھا شام صاحب، یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پہ ایک عمران خان صاحب کی شاید سیاسی مجبوری ہے کہ وہ اوپنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جب بھی الیکشن تو بہرحال چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرانسفر آف پاور بھی ہوگا، پھر اس کی جزیات کے اندر جو ہے وہ پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ہے، پھر اس کے اندر اگر الیکشن کے قوانین کے لحاظ سے یا کچھ اس میں تھوڑی بہت جو بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے۔ تو یہ کسی قسم کی بات چیت کے بغیر تو ناممکن نہیں ہے، چاہے عمران خان صاحب پبلکلی کہے نہ کہے کہ حکومت سے مذاکرات کرنا ہے اور مفاہمت اور یہ تمام چیزیں، تو اس کے لیے کسی تیسرے فریق کو، جس میں چاہے صدر عارف علوی ہو یا کوئی دوسرا فریق ہو، پھر وہ مذاکرات ہو، پھر مفاہمت ہو، پھر ایک مصالحت کا فارمولہ بنے، پھر وہ چینج آف، وہ تو اب ہونا ہی ہے نا، چاہے ساری وہ، یا یہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ بالکل کچھ نہیں چاہتے تو پھر کیسے؟ یہ ایسا ہے نہیں، چاہے وہ کہیں نہیں لیکن وہ چاہتے تو ہے نا۔ دیکھیے، تاریخ کے اوراق تو یہی بتاتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہاکش گفتگو کرنے والے تھے، جب معاملات آئے کہ ملک کے مفاد میں ایک ڈائلاگ ہی ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس طرف مائل ہوئے۔ اچھا، دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ وقتی طور پر اگر الیکشن ہوں گے تب عمران خان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر ایک سال بعد بھی ہوتے ہیں تو ان کی اگر کمپین جاری رہتی ہے تو ان کی پاپولیرٹی اور زیادہ بڑھے گی۔ 1970 کے الیکشن آپ بھی دیکھیں کہ ایک سال کی کمپین ملی تو اس وقت جو دونوں حریف تھے ان کو فائدہ ہوا تھا اس طویل انتخابی مہم کا۔ تو یہاں بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا۔ دوسرے ان کے پاس جو 4 حکومتیں ہیں انہیں بھی اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا اور صوبوں سے آپ کو تقویت ملتی ہے الیکشن مرکزی طور پر جیتنے کی۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محض آرائی کی جگہ ڈائلاگ چاہتے ہیں، اور ہر حکومت میں فاختائیں بھی ہوتی ہیں، عقاب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے، اور میرا خیال ہے جو آپ کا تاثر ہے وہ زیادہ اس کے نزدیک ہے کہ پریویل کر رہے ہیں اس وقت جو ہے، کیونکہ بہرحال دوسری بھی ریاست ہے اور پھر اس کی ریاست کے اپنے ستون ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اس وقت دگرگوں کیفیت کے اندر ہے، چیلنجنگ صورتحال کے اندر ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے جو ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب اعلانیہ کر رہے ہیں۔ میں اس کو اعلانیہ ہی کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندرونی طور پر سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور آپ نے فرمایا کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جتنا ہاکش ہوتا ہے پھر وہ اس کو جا کے کرتا ہے۔ کامران شاہد صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کا اعلانیہ سٹانس ہے کہ وہ بالکل بات نہیں کریں گے، بالکل ان کے قریب نہیں جائیں گے، کیا واقعی عملی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے باوجود الیکشن ہو جائے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی، ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن بن جائے گا، ملک کی معیشت اب جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پٹری پر آئے، ٹریک پر آئے اور ٹھیک ٹھاک چلے، وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور وہ کسی صورت میں بھی، یعنی کہ دامے ورمے سخنے، کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں جو اعلانیہ بات کر رہے ہیں اسی پر وہ عمل کریں گے؟ کامران خان صاحب اس وقت تو پاپولیرٹی کے دوام پہ ہیں، عروج پر ہیں، تو جس وقت نہیں بھی تھے تو تب بھی کچھ چیزوں میں تو انہوں نے اپنی منمانی کی اور وہ اس پہ قائم دائم رہے، چاہے اس کے لیے ان کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی، خواہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہو یا کسی اور، یا اپنی حکومت کی ہو، جو انہوں نے جس طرح کے اپنے لیے سٹینڈز لیے۔ تو اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اور جتنا میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ ملا ہوں یا جانتا ہوں، میرا نہیں خیال اس وقت تو وہ پاپولیرٹی کے عروج پر ہے کہ وہ یہ سوچیں گے بھی کہ میں مذاکرات شاید بیک ڈور ہو بھی جائیں۔ مذاکرات تو اس 25 والے کے دھرنے سے پہلے بھی ہوئے تھے، جس میں خٹک صاحب بھی گئے اور اسد عمر صاحب پشاور سے فلائی کر کے گئے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے تو سیاد صادق وغیرہ، وہ اور بات ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ الیکشن فوری ہوں۔ اب حکومت بس جو ہے بضد ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر یہ حکومت بالکل نہیں ہٹائے گی، چاہے عمران خان صاحب جتنا بھی چاہ رہے ہوں، وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، آپ ایک بات فرما رہے تھے بار بار کہ آپ کو جو امید نظر آئی ان کی آخری سپیچ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ دھرنا شرنا نہیں دوں گا۔ وہ دھرنے کی ان کو، ایک تو جو پہلے دھرنا دیا تھا اس کی لاجسٹکس ان کو اب دستیاب نہیں ہے، دوسرا 25 کو انہوں نے دیکھ لیا
کے پی سے بھی جو ان کا جوش تھا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کتنے لوگ آئے تھے, وہاں تو رانا ثناء اللہ نہیں تھا. اور اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ کس کے خلاف دھرنا دیں گے؟ پنجاب میں ڈسٹربنس ہوگی, اگر پنجاب سے لوگ نکلیں گے اور پنجاب اسلام آباد تک پہنچیں گے, ساری جگہ تو ان کی گورنمنٹ ہے. تو خان صاحب یہ تو معاملہ بھی لگتا ہے ابھی چلتا رہے گا. اصل معاملہ یہ نہیں ہے میرے نزدیک, اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کے پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے, یہ ساری پاپولرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف ایک وقت میں 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر تھے, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کس طرح ہٹایا جائے گا, کس طرح نکالا جائے گا, کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو عمران خان صاحب پہ اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیس چلا جو نواز شریف صاحب پہ چلا تھا, تو پھر تو بڑا سخت کیس ہے ان کے اوپر, اور وہ انہوں نے پہلے دیکھنا. یہ پاپولرٹی ساری اپنی جگہ پہ, نواز شریف آج بھی بڑے پاپولر ہیں نون لیگ کے اندر, لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہیں, وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, سیاست کو لیڈ نہیں کر سکتے. اگر ابھی آپ العزیزیہ والے کیسز نکال بھی دیں, اگر وہ نہ بھی ہوتے ان پہ, تو وہ ڈسکوالیفائی تھے, وہ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے تھے. شہباز شریف صاحب ہی بنتے, پرسیپشن وائز وہ پرائم منسٹر ہوتے, یہ پیچھے بیٹھے ہوتے. تو عمران خان صاحب پہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کیا, جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ اب سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ بیٹھوں. حالانکہ ان کو شاید کسی نے بریف نہیں کیا لیگل ٹیم نے کہ نواز شریف صاحب تو جون جولائی 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, اور اب اس سال ان کو 5 سال ہو گئے ہیں. تو اگر قانون سازی سمپل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو 5 سال اگر ہو جائے تو ان کی کوالیفیکیشن آ جائے گی, ڈسکوالیفائی ختم ہو جائے گی, باقی کیس چلتے رہیں گے. پرابلم عمران خان صاحب کا ہے, اس پاپولرٹی کے ساتھ بھی اگر وہ الیکشن میں حصہ نہ لے پائے اور 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, تو انہوں نے کوئی انگلینڈ اور امریکہ کی طرف پہ تو پارٹی نہیں نہ بنائی کہ عمران نہیں ہوگا تو چلا ہو جائے گا. یہ پارٹی اتنی ہی یک شخصیت ہے جتنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. تو یہ اصل چیلنج ہے عمران خان. تو منیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے بھی یہ پہلے کہا کہ وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت کہ کسی قسم کا, وہ نہ ان کا بیانیہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کی لوگوں سے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات وہ کریں. کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی چار جگہوں پہ حکومت ہے, 2 صوبوں میں حکومت ہے, کے پی میں, پنجاب میں, جی بی میں, اے جے کے میں, اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا, شام صاحب نے فرمایا 16 کروڑ لوگوں کے اس وقت وہ وزیر ایک طرح سے ان کے پاس ہے, وہ 16 کروڑ لوگوں کا اعتماد ان کے پاس ہے. وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہ کسی بھی چیلنج میں یہ 4 صوبے تو ان کے ساتھ, یہ 4 اینٹیٹیز تو ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی نا. اور پھر یہ کہ فی الحال بہرحال مرکز کے اندر تو 5,000 ارب روپے کی 5 ٹریلین روپے کی ڈیفیسٹ ہے. یہاں تو پنجاب میں سرپلس ہے اور بہت ہی زبردست پاورز ہے, اور پھر کوئی اتنی معیشت کا برا حال نہیں ہے جو کہ مرکز میں ہوتی ہے, نہ وہ چیلنجز ہیں. تو اس کو انجوائے کریں. یہ ایک نیا فارمولا پاکستان میں بن گیا ہے کہ جہاں پر آپ صوبے میں حکومت تو بہت آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے, وہ مرکز میں تو سوائے مصائب کے اور کچھ ہے نہیں. تو یہ اسی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں فی الحال. یہ عمران خان صاحب ایفیکٹولی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 80-85% تو اس وقت حکومت میں ہے, اور یہ درست تجزیہ ہے آپ کا کہ اگر وہ 16 کروڑ کے 2 صوبوں کے اندر وہ حکومت کر رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ بلیسنگز آف بوتھ دا ورلڈز ان کے پاس ہیں. اور جہاں وفاق کی بات ہے وہ آپ نے درست نشاندہی کی کامران خان صاحب کہ وفاق تو ویسے ہی بیچارہ 18ویں ترمیم کے بعد اتنا سکڑ گیا ہے کہ سوائے بری خبریں سنانے کے وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. بجلی بڑھانی ہے, تیل بڑھانا ہے, ڈیفیسٹس کی بات کرنی ہے, قرضوں کی بات کرنی ہے, قرضوں کی ادائیگی کی بات کرنی ہے, جبکہ عمران خان صاحب کے پلیٹر کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے ٹو ڈیل وتھ. ایفیکٹولی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب, میں اگری کروں گا کامران شاہد صاحب کی بات سے کہ نہ ان کا پہلے کبھی ایسا رویہ تھا, اور اب تو خیر کیونکہ وہ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ وہ بہت مقبول ہیں, لہٰذا وہ یہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ ہی کریں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میں اب بھی کہوں گا کہ جو معیار عدالتوں نے سیٹ کیا ہے 62(1)F کے حوالے سے اور اس کو لاگو کرنے کے حوالے سے, ایک ہائپر ٹیکنیکلٹی میں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, ایک ہائپر ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بچایا گیا. اگر اسی صورتحال کو ریپیٹ کیا جائے اور وہی ایمبیشن ہو جو کہ 2018 میں موجود تھا ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے لیے, اگر وہی ایمبیشن اور مشینری آج موجود ہو تو عمران خان صاحب کا بھی فیٹ اس حوالے سے کو مختلف چلے اس پہ تو ہمیں تاریخ پہ نگاہ ڈالنی پڑے گی, اور ہم خوش قسمت ہے کہ آج محمود شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شام صاحب آپ نے سب دیکھا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا, نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا, پھر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نکال باہر کیا, اور اس طرح کے ہم نے تو اور دیکھے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کیا یہ خارج از امکان ہے
قرین از قیاس ہے کہ عمران خان کو آج جس میں آپ نے بھی فرمایا ہمارے تمام جتنے بھی تمام لوگ ہیں کہتے ہیں مقبول ترین سیاستدان ہے، مقبولیت کی پیک پر ہیں، کروڑوں پاکستانی یہاں، کروڑوں پاکستانی ملک سے باہر ان کی بالکل پشت پہ 100% کھڑے ہوئے ہیں کہ کل ان کو جو بھی ادارہ ہے جو بھی ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے، پاکستانی کو کہے کہ بھئی یہ آپ کا مقبول ترین رہنما مگر یہ فارغ 5 سال کے لیے. ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے تو کیا یہ خارج امکان ہے؟ یہ جو مقبولیت ہوتی ہے وہ بہت سی قوتوں کو ناراض بھی کر دیتی ہے اور انہیں برہم بھی کر دیتی ہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اس وقت جب سول قیادت ہے، جمہوریت ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تک معاملہ جا سکے گا، کیونکہ اس وقت جو قوتیں مفاہمت کے لیے کوششیں کر رہی ہیں در پردہ، تو اس میں ان کو یہ بھی اس چیز کا بھی احساس ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ان کی بھی ساری کوششیں جو ہے ناکام ہو جائیں گی. تو اس لیے کچھ نہ کچھ ادارے اور کچھ شخصیتیں حرکت میں ہیں جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اور میرا خیال ہے عوام بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے مفاہمت کی تو ہم لوگوں کو بھی اس کی تعریف اور مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ معاشی بحران جس قسم کا ہے، قرضوں کی ادائیگی، پھر آپ IMF کے بار بار کے در پہ جا کے دستک دے رہے ہیں، کبھی ورلڈ بینک دوسرے دوست ممالک سے درخواست اور کر یہ رہے بھی ہیں. جو بھی انتظام ہے یہ وقتی انتظام ہے، چند ماہ کا انتظام ہے، اگر اس کو کنسالیڈیٹ نہیں کیا گیا 6 مہینے بعد پھر ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کافی سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہ آپس میں نہیں مل بیٹھیں گے تو اس وقت تک یہی نہیں ہوگا. اور ہمیں وقت اور تاریخ کا منطقی تقاضا دیکھنا چاہیے کہ پولرائزیشن بعض دفعہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تاریخی اعتبار سے بھی، اور اس وقت بھی یہ جو پچھلے 3-4 مہینے میں ہوا ہے، یہ جو 30 سال سے ہو رہا تھا یہ اس کا منطقی نتیجہ تھا، لیکن اب وہ ایک اس وقت سب سائڈ کر رہا ہے. ایون سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی وہ نہیں ہے. تو کامران شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک آپ نے بہت پرومیننٹلی اس بات کو پروناؤنسڈ کیا کہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، ڈسکوالیفیکیشن جو بھی قانونی ماہرین کی رائے ہے، ایک پس منظر بہرحال اس کا ہے، اور آپ نے اس پس منظر کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، یہ سب کچھ کر دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسا ہو سکتا ہے آج کل کے ماحول میں، اور ملک پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جیسے کہ ہم میں سے کسی کی بھی اس پہ دو رائے تو نہیں ہے کہ وہ مقبول ترین وہ لیڈر ہیں، مقبول ترین اس وقت وہ شخصیت ہیں ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی، یعنی کہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد اچانک یہ اعلان ہو جائے کہ ان کو وہ سیاست سے تاحیات نااہل ہو گئے. اس کے بہرحال اثرات تو ہوں گے، یا پوری قوم یا جو بھی ان کے جو حامی ہیں وہ اس کو خاموشی سے لے لیں گے، یا یہ دراصل یہ ایک عمل ایک ایسا ہے یا ایک کیس ایک ایسا ہے جو ان کو تھوڑا سوبر کرے، ان کی سوچ کو، ان کے خیالات کو سوبر کرے کہ ایک جانب تو یہ چیز ہے نا پاسبلٹی چاہے وہ نہ ہو، لیکن کم از کم ان کی شخصیت کو، ان کے خیالات کو، ان کی شدت پسندی کو تھوڑا سا سوبر کرے تاکہ فیصلہ سازی جو ہے وہ معتدل وہ کر پائیں، اور یہ اس کے لیے کام آئے. ایک لحاظ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھمکی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، لیکن جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں کے آپشن کم ہوتے ہیں، وہ بہتر سوچ سکتے ہیں. بیسیکلی آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی سوبر ہے، لیکن اس کو عمران خان صاحب کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے یا وہ خود بھی فیل کرتے ہیں کہ ان کی جنونی سیاست نے، ان کی ایک جد و جہد جو جنونی ہے، پیشنیٹ ہے، اس نے ان کو یہ پاپولیرٹی دی ہے، تو پھر تو ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور ٹریک میں، ایک مڈل رینج ٹریک میں جائیں یا نہ جائیں. یہ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے جو آپ نے فرمایا. لیکن جو محمود شام صاحب نے کہا کہ زمانہ چینج ہو گیا، ابھی 4 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو اتارا گیا اور اسی زمانے میں اتارا گیا ہے اور اسی زمانے میں اتار دیے گئے ہیں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ معاف کیجیے گا کامران صاحب کہ یقینی طور پہ اتارا گیا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں ان کو اتارا گیا اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ عمران خان اور آج کی مقبولیت اور اس مقبولیت میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو چلنے دیا جاتا ہے تو آج کے اس مہینے میں تو پبلک نکال چکی ہوتی ہے انہیں باہر، لیکن فرق کیا ہوا ہے، وہ جو مقبولیت ہے
اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے 4 مہینے کے دوران، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے جو اب کا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ جی مقبول ترین ہے، شام کے صاحب کا ہے، منیف فاروق کا ہے، میرا، ہم سب کا یہی ہے. تو یہ 4 مہینوں نے کایا پلٹ دیے دراصل. خواجہ صاحب، پاپولیرٹی لا سے ابو تو نہیں ہوتی. اگر آپ مجھ سے اصول کی بات پوچھیں تو ایک شخص شیخ مجیب سے بھی زیادہ پاپولر ہو سکتا ہے، لیکن پاپولیرٹی تو اس کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جو لا نے اپنا ایک روٹ لینا. اگر لا نے اپنا روٹ لینا ہے تو یہ تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے، جس وقت نواز شریف صاحب، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا یار یہ شخص 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر ہے، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، یہ کس طرح اتر سکتا ہے ایک عدالتی فیصلے سے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. ہی از ناٹ یوسف رضا گیلانی کہ جو پارٹی کا ممبر صدر زرداری تھے، تو یہ تو ان کے آگے انہوں نے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کی ایج نہیں پرائم منسٹر بننے کی، بے نظیر زندہ نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو ایک رکھا ہوا تھا. باقی پاور تو زرداری صاحب کے پاس تھی. ان کا اتارنے جانا اور نواز شریف صاحب کو اتارنے جانا میرے لیے اس وقت بڑی چھمبے کی بات تھی. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ ججز جو تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی مانگی تھی. یہ جب فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے ان سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ جناب یہ تو ایک بہت ہائی پروفائل کیس ہے، یہ لوگ تو بڑے سٹرونگ ہیں، اور ہم اگر اس کا آزادانہ فیصلہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک سیکیورٹی تو ملنی چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ نے سیکیورٹی ہائی ڈبل کر دی تھی ان کے لیے. اس کیس کو دیکھتے ہوئے اتنا زیادہ جڑوں کے اندر پاور تھی نواز شریف صاحب کی. معاف کیجیے گا تھوڑا سا ٹائم کا، اور آپ نے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، آزادانہ فیصلہ. اور یہ جو شام صاحب، یہ پھر آزادانہ فیصلہ ہی پھر کاؤنٹ ہو جاتا ہے. پاکستان کے ہر موڑ پہ عدالت سے ہی فیصلہ آیا، اور آزادانہ ہی اس وقت اس عدالت نے اور اس ماحول نے اس کو آزادانہ ہی کہا. اب اتنا بڑا فیصلہ جو ہوتا ہے ہماری تاریخ میں، جی کیا واقعی حقیقی طور پہ آزادانہ ہوا ہے؟ اور آج کی جو کمپوزیشن ہے وہ آزادانہ فیصلہ ہوگی؟ اور کیا پھر ماحول اگر ایسا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلہ اس قسم کا ہو، کیونکہ یہ ایک ماحول ایکو سسٹم ہوتا ہے جو اس آزادانہ فیصلے کو جنم دیتا ہے، تو کیا افورڈ کر سکتا ہے وہ سسٹم؟ عدالتوں کا اگر ہم پورا 75 سال کا جائزہ لیں گے تو ماحول کے مطابق فیصلہ دیتی رہی ہیں. جو ماحول ہے کہ کیا کس طرح کا ہے، جیسے ہمارے کامران شاہی صاحب نے بار بار جس کو سب سے زیادہ انہوں نے پرومیننٹ بتایا، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی بہت وہ مقبول تھے، اور نواز شریف صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ موجودہ سچویشن کسی صورت سے کمپیریبل نہیں ہے. عدالتیں میں یہی بتا رہا تھا کہ تمام کوئی ایسا قانونی طور پہ تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن ماحول دیکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے مشاورت بھی ہوتی ہوگی ضرور اداروں کے درمیان کہ اس کے بعد کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اس وقت عمران خان کی اگر پاپولیرٹی ہے، ایک تو وہ خود بھی سوچیں گے کہ ان کی پاپولیرٹی کو ترجیح ہونی چاہیے، یا ان کو جو 4 جگہوں پہ حکمرانی ملی ہوئی ہے اس کو ترجیح ہو. اسی طرح جن قوتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان نااہل ہوں، تو وہ بھی دیکھیں گے اس سے ملک کو استحکام ملے گا یا وہاں انتشار اور مازارائی میں اضافہ ہوگا. تو وہ بھی یہ سوچ کے فیصلہ دیں گے. تو کیا ہم اس کو پیک کرتے ہیں کامران شاہی صاحب؟ آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کیا ہوگا آزادانہ فیصلہ؟ کیا ابھی بھی جو بھی سچویشن ہے، میرٹ ہی ہو گیا نا، ظاہر عدالت تو ماشاءاللہ میرٹ پہ ہی فیصلہ کرتی ہے. تو کیا امکان یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور یہ جو ان کے شائقین ہیں یا ان کے تمام چاہنے والے ہیں اور اتنی بڑی ان کی سپورٹ ہے پوری دنیا میں، تو اس کے لیے کیا خبر ہے آپ کے خیال میں؟ کیا عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ خواجہ صاحب، میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سنا، بڑے زبردست لائر ہیں. انہوں نے جو بات کہی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر پیمانہ وہی رکھا گیا جو نواز شریف کی نااہلیت کا تھا، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بھٹو صاحب کا بھی کمپیریزن ادھر بالکل ہو سکتا تھا اس سارے معاملے کے اندر. لیکن اب سب سے اہم ایشو جو فیس کرنا پڑے گا کہ جوڈیشری جو ہے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب بڑے پاپولر تھے تو ان کی ایک امینڈمنٹ جو تھی لائی ہوئی، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے، اور ان کو بلایا گیا
اور جب ان کو بلایا گیا اس کے ریئیکشن کے اندر وہاں پہ پھر حملہ ہو گیا سپریم کورٹ کے اوپر، جس میں نے اس وقت کے طارق عزیز وغیرہ بھی تھے. تو کیا اب ہم یہ لیں تاثر کہ اگر پاپولر ترین لیڈر ہیں وہ اور سپریم کورٹ کو آزادانہ فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن، تو تحریک انصاف وہ غلطی دہرانے جائے گی جو نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں. آج تک وہ الزام ہے ان کے، ایک بلیک سپاٹ ہے کہ آپ نے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا. ایک جج فیصلہ دے گا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک جج آزادانہ فیصلہ دیتا ہے، ایک فل بینچ بیٹھتا ہے یا ایک لارجر بینچ بیٹھتا ہے، تو آپ اس پہ تبرہ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف والے اس کے اوپر بڑا کچھ رو سکتے ہیں، ماتم بھی کر سکتے ہیں، نوحہ اور شام غریبہ برپا ہو سکتی ہے، پاپولر ترین لیڈر ڈسکوالیفائی ہو گئے. لیکن یہ سب سے تو سب گزرے ہوئے ہیں. کسی کو پھانسی لگی ہوئی ہے، کسی کو ڈسکوالیفائی ہوا ہوا ہے، کوئی 2/3 والا ہوا ہوا ہے، وہ سب ہوا ہوا. آپ کر کیا سکتے ہیں کہ عدالت پہ حملہ آور ہو جائے گا تحریک انصاف کی اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کوئی نئی لیڈرشپ کو جنم دینا پڑے گا. ظاہر ہے یہ تو فارغ ہو گئے نا سارے. خان صاحب یہ تو عدالت کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے رائے لیں تو عدالت کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی، کہاں جائے گی اور یہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے باقی فیصلے دیتے ہوئے صاحب اب ہمیں جانا ہے، عدالت اگر اس طرح سے سوچتی تو ذوالفقار علی بھٹو کو کہاں پھانسی ہوتی اور باقی نواز شریف صاحب کہاں نااہل ہوتے. وہ پھر جی بالکل میں یہی کہنے لگا تھا. تو پھر اس میں تو پھر عمران خان بھی اہل یا نااہل ہو جائیں گے. تو پھر وہی اگر بھٹو صاحب کے مقابلے میں تو کوئی لیڈر بھی نہیں تھا. جی 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 بڑی نوازش، بہت بہت نوازش جناب کامران شاہد، جناب منیف فاروق اور خاص طور پہ جناب محمود شام. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.